الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ اللہ جل شانہ ہماری زندگیوں میں دوبارہ رمضان المبارک لے کر آیا۔ رمضان المبارک میں ہم سب کو روزوں کا اہتمام، روزوں کی پابندی ضرور کرنا چاہیے۔ کل کے دن روزوں کے متعلق چند مسائل بیان کیا تھا۔ آج بھی روزوں کے متعلق چند مسائل بیان کروں گا، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی یتصوک وهو صائم۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا روزے کی حالت میں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے۔ مسواک تازی ہو یا سوکھی ہو، اور مسواک کا مزہ حلق میں محسوس بھی ہو، اس کی کرواہٹ بھی محسوس ہو، تب بھی روزے میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ مسواک کا ریشہ یعنی مسواک کی کوئی تار حلق کے اندر چلی جائے، اگر وہ مسواک کا ریشہ چنے کے دانے کی مقدار سے کم ہو تو روزہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، روزے میں کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اگر وہ مسواک کا ریشہ چنے کے دانے کی مقدار سے بڑھ کر ہو اور وہ حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس روزے کی قضا کرنا واجب ہے۔ روزے کی حالت میں منجن استعمال کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں کوئلہ، جس کو ہم کولار کی زبان میں کولسا کہتے ہیں، کوئلہ روزے کی حالت میں استعمال کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز حلق کے اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس روزے کی قضا کرنا واجب ہے۔ سحری کے موقع پر گوشت استعمال کیے یا کوئی اور چیز استعمال کیے، دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو، وہ اٹکی ہوئی چیز اگر حلق کے اندر چلی جائے، اگر وہ چنے کے دانے کی مقدار کے برابر یا اس سے بڑھ کر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس روزے کی قضا کرنا واجب ہے۔ اگر وہ دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز چنے کے دانے کی مقدار سے کم ہو تب تو روزے میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ سحری سے فارغ ہوتے ہی اپنے دانتوں کی صفائی کر لیں، منہ کی صفائی کر لیں۔ اگر بعد میں دن میں دانتوں کی صفائی کرنا ہو تو پوری احتیاط کے ساتھ دانتوں میں اٹکی ہوئی تمام چیزیں
نکال کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹ جائے، جس کو ہم کولار کی زبان میں کہتے ہیں نکسیر چھوٹ جائے، ناک چھوٹ جائے یعنی ناک میں سے خون نہ جائے، یا منہ میں سے خون نہ جائے، تو اس خون کو باہر تھوک دینا چاہیے، پھینک دینا چاہیے۔ روزے میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر منہ سے نکلا ہوا خون نگل گئے جان بوجھ کر، تب وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس روزے کی قضا کرنا واجب ہے۔ اس لیے اگر کسی کو خون نکل آئے منہ سے تو مکمل تھوک دینا چاہیے۔ وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے یا ایسا ہی آپ نے کلی کی تو کلی کرنے کے بعد 1-2 مرتبہ تھوک دینا چاہیے، یعنی منہ میں لیا ہوا پانی تھوکنے کے بعد 1-2 مرتبہ مزید تھوک دینا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر پانی کا مزہ، اس کے کچھ اثرات منہ میں باقی رہ گئے اور وہ حلق کے اندر جا رہے ہیں تو روزے میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وضو کے موقع پر یا غسل کے موقع پر یا کسی اور موقع پر کلی کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی روزہ دار کلی کرتے ہوئے وہ پانی حلق کے اندر چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس روزے کی قضا کرنا واجب ہے۔ اپنا تھوک نگلنا، اپنی رال نگلنا یعنی رینٹ نگل جانا، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں عطر لگوانا یا سونگھنا، خوشبودار پھول سونگھنا، اس طرح کی کوئی اور خوشبو کی چیزیں سونگھنا، اس سے روزے میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو صحیح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ان مسائل کو سنا، دوسروں کو سنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے آپ آگے شیئر کریں، دوسروں کو سینڈ کریں تاکہ وہ بھی سنیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، ہر عمل کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔